بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہشتم اردو کا سبجیکٹ، میں ہوں محمد امین، اور ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ سبق نمبر 5 ہے، جس کا عنوان ہے پاکستان کے چند اہم تہوار۔ اور یہ صنف ادب کے اعتبار سے ایک طرح سے مضمون ہے، تو اس کے سب سے پہلے بیٹا تدریسی مقاصد جو ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کی تہذیب و ثقافت کے مفہوم کو سمجھنے کا موقع ملے گا اس سبق کو پڑھتے ہوئے۔ پاکستانی تہذیب کے بنیادی عناصر جو ہے وہ ہمیں سمجھ آئیں گے کہ کیسے ہیں، رہن سہن کا طریقہ اور تہوار کے بارے میں جب ہم بات کریں گے، اور پاکستان کے جو قومی تہوار ہیں جو منائے جاتے ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ بات ہوگی، اور قومی تہواروں کی اہمیت ہم جان سکیں گے۔ اور جیسے ہی ہم اس سبق کو مکمل جو ہے پڑھ لیں گے تو ہم اس قابل بھی ہو جائیں گے کہ ہم مضمون نویسی، جیسا کہ آپ نے ریسنٹلی ایک مضمون مجھے لکھ کر دکھایا، تندرستی ہزار نعمت، تو اس طرح سے آپ کو اگر مضمون میں کہتا ہوں پاکستان کے تہوار، تو اس کے اوپر لکھیں تو آپ اس کے قابل ہو جائیں گے۔ اس سبق کے اندر جو آپ خاص الفاظ سیکھنے جا رہے ہیں وہ ثقافت ہے، یعنی کہ ایک جگہ پہ رہتے ہوئے رہن سہن طور طریقے جو ہیں اس کو کہتے ہیں ثقافت۔ تشکیل دینا، بنانا، اکائی کا مطلب ہوتا ہے ایک عنصر۔ اشتراک کہتے ہیں مل جل کر رہنے کو۔ دل ربا یعنی کہ دل کو اچھا لگنا۔ میسر ہونا یعنی کہ مہیا ہونا، ملنا۔ سنگم جوڑنے کو کہتے ہیں، حریف جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کو۔ پوشاک لباس کو کہتے ہیں، بڑا پہاڑی علاقوں میں پہنے جانے والا گرم لباس۔ دانا ایک سائیڈ پہ، ایک طرف، ایک منہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، غار کا منہ، یا ایک سائیڈ جو ہے وہ نکر۔ مساوات جو ہے مل جل کر رہنے کو۔ اتوار رہن سہن کا طور طریقہ۔ تو پیارے بچوں، آئیے سبق کی جو ہے وہ ریڈنگ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں نے مشکل الفاظ کے معنی بھی نوٹ کرنے ہیں، اور ایک طرح سے یہ سبق جو ہے وہ ہمارا ریوائز بھی ہو جائے گا۔ انسانوں کے رہن سہن اور زندگی بسر کرنے کے آداب و اطوار اس کی تہذیب و ثقافت کی تشکیل کرتے ہیں، یعنی کہ جب انسان ایک جگہ پہ رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو مختلف طور طریقے، رہن سہن کے آداب سیکھتے ہیں، اور وہاں کی تہذیب اور ثقافت کی تشکیل ہوتی ہے۔ یعنی کہ تہذیب و ثقافت کیا ہوا، کسی ایک جگہ پہ رہتے ہوئے ہم کہتے ہیں نا یہ تہذیب طریقہ، یہاں پہ یہی طریقہ ہے جی، یہاں پہ یہی ثقافت ہے، تو کھانا پینا، رہنا، رہن سہن کے جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ ہر قوم کی تہذیب اور ثقافت مختلف اور انفرادی رنگوں کی حامل ہوتی ہے، انہی رنگوں کے باعث اس قوم کی شناخت ہوتی ہے۔ تہذیب و ثقافت کے آئینے میں کسی قوم کے عقیدے، نظریات، رسم و رواج، زبان اور اس کی مخصوص سرگرمیوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان ایک ایسی اکائی ہے کہ جس میں مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا رنگ شامل ہے، یعنی کہ ہمارا ملک پاکستان ایک ایسی اکائی ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے سارے صوبے، ہر صوبے کا ایک اپنی ثقافت ہے، رنگ ہے، اور ان سب کو جب ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے تو بہت ہی خوبصورت گلدستہ بنتا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے 23 مارچ کی جو پریڈ تھی اس میں بھی یہ رنگ جو ہے وہ دیکھے ہوں گے، اگر نہیں دیکھے تو ضرور اس کو جو ہے یوٹیوب پر وہ ویڈیو بھی پڑی ہوگی، پاکستان کی 23 ڈے کے اوپر جو پریڈ ہوئی ہے اس کو ضرور دیکھے گا، اس میں بھی جو ہے وہ آپ کو ثقافتی رنگ جو ہے دکھائی دیں گے۔ اس کی مثال ایک رنگا رنگ گلدستے کی ہے۔ ہر پھول اپنی جدا حیثیت کا حامل ہونے کے باوجود گلدستے سے کسی طرح الگ نہیں ہوتا۔ گلدستے دیکھیں، گل کہتے ہیں پھول کو، اور جب یہ بہت سے پھول ملتے ہیں تو گلدستہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے تمام صوبوں کی جو ثقافت ہے، رہن سہن کے خوبصورت طریقے ہیں، وہاں پہ کھانے پینے، لباس اور بول چال، بولیاں جو ہیں، تو یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ایک گلدستہ بنتا ہے۔ ہر پھول اپنی جدا حیثیت کا حامل ہونے کے باوجود گلدستے سے کسی طرح الگ نہیں۔ پاکستان کے علاقوں، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان
اور آزاد کشمیر کے علاوہ متعدد قبائلی علاقوں اور ایجنسیوں کا الگ الگ رہن سہن ہے. یعنی پاکستان کے ساتھ ملحق جتنے بھی علاقے ہیں، صوبے ہیں اور قبائلی علاقے ہیں اور جو بارڈر ایریاز ہیں، سب کے سب جو ہیں وہ ان کے اندر رہن سہن کا طریقہ الگ الگ ہے، لیکن جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک خوبصورت گلدستہ بنتا ہے. اس انفرادیت کے باعث ان کی زبانیں، پہناوے یعنی کہ بولیاں اور پہننے کا لیے لباس اور رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن اسلامی نظریے کی وحدت نے انہیں ایک لڑی میں پرو دیا ہے. چونکہ پاکستان جو ہے اسلامی نظریے کی بنیاد پر ماضر وجود میں آیا تھا. ٹھیک ہے، ایسا ملک جس میں اسلامی طور طریقے کے مطابق زندگیوں کو بسر کیا جائے. عقیدے اور نظریے کے اشتراک نے ان کے درمیان ایک ایسا مضبوط رشتہ پیدا کر دیا، وہ مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک دکھائی دیتے ہیں. پاکستانی تہذیب میں ان سب کا رنگ شامل ہے. پاکستانی تہذیب کو بنانے اور نکھارنے میں اسلامی تہواروں اور روایات کا بڑا اہم کردار ہے. مذہبی تہواروں میں شب برات، شب معراج، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم عاشوراء، محرم اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص اہمیت کے حامل ہیں. اسی طرح غیر مسلموں کے مذہبی تہوار میں کرسمس، دسہرہ اور دیوالی وغیرہ بھی شامل ہیں. مذہبی تہواروں کے علاوہ قومی اور علاقائی تہوار بھی پاکستانی تہذیب و ثقافت کا اہم حصہ ہیں. یہ تہوار لوگوں کے درمیان محبت اور اخوت کا رشتہ مضبوط کرنے اور ان کے لیے کاروبار اور تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. پاکستان ایک اہم ثقافتی تہواروں میں سے چند ایک کی تفصیل یہاں پیش کی جائے گی. تو آج جو ہم پہلا ثقافتی تہوار جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے لوک ورثہ کا میلہ. پاکستانی تہذیب اور ثقافت کے فروغ اور تحفظ کے لیے اسلام آباد میں لوک ورثہ کا قومی ادارہ قائم ہے. کہاں پہ قائم ہے؟ اسلام آباد میں. انڈر لائن کیوں قائم ہے؟ تاکہ پاکستانی تہذیب و ثقافت کے لیے اس کا فروغ ہو اور وہاں اس کا تحفظ بھی ہو، یعنی کہ اس کو حفاظت میں رکھا جا سکے. ٹھیک ہے، یہ ادارہ کہاں پہ قائم ہے؟ اسلام آباد میں. اس ادارے کے زیر اہتمام ہر سال اکتوبر میں، انڈر لائن اکتوبر میں کے پہلے ہفتے میں لوک ورثہ میلہ منعقد کیا جاتا ہے. یہ میلہ ایک ہفتہ جاری رہتا ہے. اس میلے میں رنگا رنگ تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے. پاکستان کے مختلف صوبوں کے دستکاریوں اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہے، جس سے ہر صوبے کی تہذیب و ثقافت کو جاننے کا موقع ملتا ہے. مختلف سٹال لگتے ہیں جن میں پورے پاکستان سے لوگ اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی مختلف چیزیں نمائش کے لیے رکھتے ہیں. اس میلے نے عالمی سطح پر بہت شہرت حاصل کی ہے اور اب تو 20 سے زیادہ ممالک، انڈرلائن کس سے زیادہ، 20 سے زیادہ ممالک کے دستکار یعنی کہ ہاتھوں سے کام کرنے والے اس میں شرکت کرتے ہیں. بلا شبہ اس میلے کی وجہ سے پاکستانی ثقافت اور تہذیب کو عالمی سطح پر مقبولیت حاصل ہو رہی ہے اور پاکستان کے مختلف رنگوں کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، تو پہلا جو ہے وہ تہوار آپ نے پڑھا لوک ورثہ کہاں پہ ہے، کس شہر میں ہوتا ہے اور کب منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے اہم سوال ہیں، ان کو آپ نے انڈر لائن میں رکھنا ہے. دوسرا ہے جی میلہ مویشیاں. پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے. پاکستان بنیادی طور پر ایک ڈیش ملک ہے، زرعی ملک ہے، زراعت سے ریلیٹڈ. اس ملک کی اکثریت زراعت کے پیشے سے منسلک ہے. لوگوں کی ایک بڑی تعداد اعلیٰ نسل کے مویشی اور بھیڑ بکریاں پالتے ہیں. ان سے تجارتی مقاصد بھی حاصل ہوتے ہیں اور مختلف سطح کے مویشیوں کے میلے تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا میلہ مویشیاں ہر سال فروری کے آخری ہفتے میں پاکستان کے دل لاہور میں منعقد ہوتا ہے. کہاں منعقد ہوتا ہے؟ لاہور میں. کب؟ فروری کے آخری ہفتے میں.
اس میلے میں پاکستان کے تمام علاقوں سے لوگ اعلیٰ نسل کے جانور نمائش کے لیے لاتے ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک سے بھی لوگ اس میلے میں شرکت کرتے ہیں، جس سے اس میلے کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میلے میں بیلوں کی دوڑ، گھڑ سواری، نیزہ بازی اور اونٹوں کے رقص کے علاوہ پولو میچ، جمناسٹک کے مظاہرے اور دیگر رنگا رنگ ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں۔ ان پروگراموں میں مختلف علاقوں کی ثقافتی سرگرمیوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ گھریلو صنعتوں اور دستکاریوں کے سٹال بھی لگائے جاتے ہیں۔ رات کے وقت آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ اس میلے کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ محاورہ ہے چار چاند لگانا، یعنی کہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جانا۔ اس میلے میں فوجی پریڈ اور مختلف علاقوں کے رقص بھی پیش کیے جاتے ہیں، جن کو لوگ بڑی دلچسپی اور شوق سے دیکھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اس میں سے آپ نے جو کام کرنا ہے بیٹا، مشکل الفاظ کے معنی جتنے بھی آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا دوسرا لیکچر کل ہم آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گے۔